4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ جو ہماری ناسمجھی کے اندر ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ غیبت ہے کہ جب ہم 2-4 آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس کے بارے میں درست بات کہہ رہے ہیں، کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، اسی لیے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بات کسی شخص میں نہ پائی جاتی ہو، اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں نہیں پائی جاتی، وہ تو ایک الزام ہے، بہتان ہے۔ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک بندے کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے، اس کو پھر ذکر کرنا، یہی غیبت ہے۔ اس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اور دوسرا گناہ عام طور پر جو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، وہ نظر میں بے احتیاطی ہے، یعنی بد نظری ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے عبادت کی لذت اگر پانا چاہتے ہیں تو پھر بد نظری سے بچنا ہوگا۔ اور ایک گناہ عام طور پر ہماری زبان پر رہتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ ہم عام طور پر زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہم اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ اس کے بڑا ہونا اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جس کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے، عام طور پر ایک تو اس سے انسان بچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا، اس سے بچتا ہی نہیں ہے، نہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جب گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور بعض اوقات سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، تو ان تمام تر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور گناہ ہے جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر اپنے دل کے اندر یہ تکبر رکھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ سارے وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے گناہ ہونے کی جو درجہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے ان گناہوں کو اپنے دل کے اندر گناہ کا خیال کرتے ہوئے ان سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔